اب لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پریکٹس جو ہے کنٹینیو رہنی چاہیے، کیونکہ یہ کرتے تھے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ تھی، یہ لوگ تھے، اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ میں، تو ریزسٹ کر سکتے تھے بہت سارے منسٹر کہ ہمیں اس لیول پر ہمیں نہیں جانے چاہیے بغاوت کے پرچے یا اس طرح کیس. اس وقت یہ کہتے تھے، یہ اشارے کر کے بڑا ایک ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہے پرچے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اس وقت یہ سٹانس ہوتا، لیکن ڈیفینڈ تو یہ کر رہے ہوتے ٹی وی پہ. اب وہاں سے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، وہ پہلا بڑا جو مقدمہ جو ہے جس میں یہ اس طرح کی دفعات لگائی گئی ہیں اور بڑی سخت ان پہ دفعات لگائی گئی ہیں، تو وہیں سے کام شروع ہو گیا. اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو حکومت جیسے اپنے آپ کو کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان پہ انہوں نے گفتگو کی اور اسی پہ انہوں نے اپنی جا کے ایف آئی آر درج کروا دی. تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ حکومت یہ پوائنٹ یا لے بھی رہی ہے جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. انہوں نے خود ایف آئی آر ان کے سیکریٹری نے کروائی ہے، ہمارے کسی منسٹر یا کسی ہمارے بندے نے تو نہیں کروائی، وہ علیحدہ ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی ہے، وہ فواد ٹھیک کہہ رہے تھے، فواد چوہدری صاحب، کہ بھئی آپ ان کو فون کر کے بلا لیں کہ آپ پہ کیس ہو گئے. فواد ان لوگوں میں سے نہیں ہے. ان پہ بہت سارے اعتراضات مجھے بھی ہیں، میں نے کیے بھی ہیں. ان کے میڈیا کے حوالے سے ٹف پالیسی رہی ہے، اسٹرانگ آرمز رہے ہیں، عام ٹوسٹنگ رہی ہے ان کے دور میں. اچھا خاصا صحافیوں کو اور میڈیا ہاؤسز کو شکایات ہیں ان کو صحافیوں سے. وہ ایک علیحدہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم کریں. لیکن ایون دین یہ فواد کی ایک چیز ہے، وہ بہادر آدمی ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کہا جاتا آپ ایف آئی آر ہے تو اب تھانے تشریف لیں، تو فواد کہتا نہیں جی میں تو بھاگ رہا ہوں، تو میں کوئی اس پہ یہ انڈر گراؤنڈ چلا جاؤں گا. وہ بات ٹھیک کہہ رہا تھا فواد جو ہے. دوسری بات یہ ہے جو ڈیسپریشن کی سٹیج ہے، دیٹس ویری ڈینجرس، کہ آخر یہ کیا ضرورت پڑی تھی الیکشن کمیشن کو کہ وہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ لگائے. پہلی دفعہ دیکھے پرچہ درج ہوا ہے، پہلے وہ نوٹسز وغیرہ جاری کرتے رہے. یہی میں کہنا چاہ رہی تھی جو آپ نے بات کی کہ پہلی بات یہ کہ اس طرح سے، تو میں یہ کہنا چاہتی کہ یہ بھی ایک غیر روایتی چیز ہے کہ الیکشن کا ہم نے دیکھا ہے سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں، سیاسی جو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی انتقامی کاروائیاں کرتی ہیں، لیکن آئینی ادارہ اس طرح سے کرے اور پھر سیکٹری لیول کے عہدیدار سے رات کو ایف آئی آر کٹوائی جائے. الیکشن کمیشن کے تو اپنے پاس اختیارات موجود ہیں. اب اس میں یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے. سب لوگوں کے ذہنوں میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کا اور الیکشن کمیشن کا ایک پرانا چل رہا ہے. یہ پہلے بھی ان کو نوٹسز دیے ہیں انہوں نے، اسد عمر صاحب کو بھی دیے، عمران خان صاحب کو بھی دیے. فواد چوہدری صاحب اس سے پہلے عدالتوں پہ، الیکشن کمیشن پہ، دیگر لوگوں پہ بات کرتے رہے اور خاصی اسٹرکٹ بات کرتے رہے. اور ان کا یہ کہنا تھا جناب جمہوریت ہے، ہمارا رائٹ ہے، کوئی یہاں سٹیپس لیے جائیں گے، فیصلے ہوں گے تو ہم نے ان پہ بات کرنی ہے. سو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو نوٹسز وغیرہ، سو دیر از اے پاسٹ. اور الیکشن کمیشن والوں پہ شاید ایک سٹیج آتی ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہماری بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اب تک تو وہ اس کو آگے دیکھ رہے تھے، الیکشن کمیشن کی حد تک دیکھ رہے تھے کہ نوٹس جاری کر دیں، پروسیڈنگ کر دیں، ڈسکوالیفائی کرنا ہے نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی. اب اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں، جس کا انہوں نے بتایا ہے کہ اب وہ اس میں جو اپلیکیشن میں بتایا گیا کہ فواد چوہدری صاحب نے ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر ہیں، اس میں سیکریٹری عمر حمید خان صاحب ہیں، پھر دیگر لوگ ہیں. سو دے تھاٹ کہ آپ ہمارے بچوں، ہماری بیوی، ہمارے خاندان تک پہنچیں. ایک ہم کانسٹیٹیوشنل یا ایک ہمارا ادارہ ہے، وہاں تک ٹھیک ہے. اب ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، ہمارے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم آپ کو نوٹس کرتے ہیں، اب جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اگر آپ ہمارے اس میں انسائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بلی کرنا چاہتے ہیں، تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، کل کو آپ کی بیوی، عمران خان صاحب کو بھی یاد ہوگا انہوں نے یہ بلی کی تھی جب ان کے ایم این ایز وغیرہ وہ تھے چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا آپ کے بچوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا، آپ سے ملے گا کوئی نہیں، آپ کہیں جا نہیں سکیں گے، لوگ یہ کریں گے، فلاں کریں گے. سو وہ تھریٹ نے اس وقت کام کیا تھا بڑی حد تک. لوگ بڑے اس سے سکیئرڈ ہوئے تھے کہ جناب خان صاحب کو چھوڑتے وقت بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ کل کو ہم پولیٹیکل، پرسنل، سوشل آئسولیشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اب وہی شاید انہوں نے سوچا ہے کہ ایک تھوڑی الیکشن کمیشن کو ایک نیکسٹ لیول پر جا کے تھوڑا سا ان کو بلی کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جناب کہ نیکسٹ لیول جو ہے فیملیز ہو سکتی ہیں، اس پہ آپ کی جو ہے نا افیکٹ ہو سکتی ہیں. سو یہ چیز میرا خیال ہے اس الیکشن کمیشن نے شاید سمجھا ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے ایک لوز بال کی ہے، اس لوز بال کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس پہ ان پہ پرچہ کروایا جائے. اور پلس میرا خیال ہے کچھ فیصلے الیکشن کمیشن خود اکیلا اس لیول پر شاید وہ نہیں کر سکتا تھا. جو ریئیکشن ہوا ہے، رات کو ایف آئی آر کٹی ہے، پولیس لاہور پہنچ بھی گئی ہے، مقامی پولیس کے کیونکہ ضروری ہوتا ہے جہاں سے بندہ آپ نے اٹھانا ہوتا ہے اس تھانے کو بتانا، وہاں کی پولیس کو ساتھ لینا، پھر آپ نے اس میں ان کو گرفتار کرنا. سو اٹ ریکوائرز لاٹ آف کوآرڈینیشن اس میں چاہیے. چیف سیکریٹری انوالو ہوئے ہوں گے، چیف منسٹر اس میں انوالو ہوئے ہوں گے، پھر آئی جی ہوا ہوگا، پھر آپ کا سی سی پی او ہوگا، پھر آپ کا اس کے بعد آپ کے ایس پیز، اے ایس پی، پھر ایس ایچ او لیول تک. سو خاصی بڑی چین ہے، اٹس چین. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے پولیس گئی ہے اور انہوں نے فواد چوہدری صاحب کو اٹھا لیا. سو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لاؤڈ اور پاورفل میسج جو ہے وہ ان کو بھیجنا ضروری تھا. اسپیشلی ان کے جو مین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر سے ہی انہوں نے پکڑ لیا ہے. اب اس کے بعد تو عمران خان صاحب ہیں،
جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھی. فواد چوہدری صاحب میرا نہیں خیال وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے یا میرے گھر پہ چھاپا پڑ سکتا ہے, اس طریقے کا. سو ان پہ انہوں نے ہاتھ ڈال کے گرفتار کر کے اور اتنی پاور شو کر کے 8 10 20 گاڑیاں جس طریقے سے کیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے ایک لاؤڈ میسج بھیجا گیا ہے کہ نو اب اسٹیٹ ہے یا اس کے پیچھے آپ کا پولیٹیکل حکومت ہے, الیکشن کمشنر ہے, نگران حکومت ہے, نو دے مین بزنس.